جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز فیصل آباد اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ ہاشمی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں انکروچمنٹ انسپیکٹر کی صورتحال 8 بازاروں میں نجائز تجاوزات کے حوالے سے کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ 8 بازاروں میں کارروائی کرنے کی بجائے یہ لوگ پیسے اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں آج کے ہمارے مہمان علی اکبر وڑائچ، ان سے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی تو سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہمارے 8 بازاروں کی صورتحال ہے فیصل آباد شہر کی، اندرون شہر کی، کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہے۔ لوگوں نے آگے سڑک جو ہے وہ ساری کی ساری بند کی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جو میونسپل کارپوریشن کہہ لیں کہ ان کا انکروچمنٹ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو عدیل صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جی اس کے بعد میں محکمہ کارپوریشن کے جو ہمارے سی او صاحب ہیں، جو اس چیز کے کیئر ٹیکر ہیں، ان کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ کر، کہ سب سے پہلے جو بھی ہمارے فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کے سی او لگے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ جو اپنا ایز اے پی اے جو ماشاءاللہ مال اکٹھا کرنے میں ایک اچھا نام رکھتا ہے، جس کا ایک نام ہے فیصل آباد میں کہ یار یہ مال بہت اچھے طریقے سے جمع کروا دیتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے افسروں کو مینیج کرتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو انکروچمنٹ انسپیکٹر ہیں، وہ سالہ سال فیصل آباد کی تو وہ رہائشی ہیں، فیصل آباد میں ہی تو وہ رہتے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ اگر آج جناح ٹاؤن میں ہے، کل وہ اقبال ٹاؤن میں ہے، جی جی کل وہ اقبال ٹاؤن میں ہے تو 2 دن بعد وہ پھر جناح ٹاؤن میں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے 8 بازار، جو گینڈا گھر، جو ہمارے فیصل آباد کی ایک پہچان ہے، ہمارے فیصل آباد کی ایک شان ہے، جو گینڈا گھر جس نام سے پہچانا جاتا ہے فیصل آباد، جی جی اس کے آپ 8 بازاروں میں سفر کریں، دیکھیں کہ گاڑی تو دور کی بات، موٹر سائیکل تو دور کی بات، پیدل چلنا ہی مشکل ہو گیا۔ جو بندے دور دراز سے، آؤٹ آف سٹی سے ہمارے فیصل آباد آتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، مختلف جو چیزیں وغیرہ گینڈا گھر سے، زیادہ تر تو ہمارا جو صنعتی شہر ہے جی جی کپڑے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے بہت ساری ایز اے گلہ منڈی ہے ہمارے پاس، پھر اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے بازاروں میں ملتی ہیں، بہت سارا کاروبار جو 8 بازاروں میں ہے۔ اس کے بعد آپ چیک کریں کہ ہماری عمر گزر گئی ہے تقریباً، ہم کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں کم نہیں ہوئی، اب مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ مزید بڑھتی جا رہی۔ پہلے دکانداروں کے باہر سے گزرا جاتا تھا فٹ پاتھ سے، وہ دکانداروں نے اگر بہت زیادہ ناجائز تجاوزات استعمال کی تو انہوں نے اپنی چھوٹی سی 4-5 فٹ کی تھڑی استعمال کی جی اور بازار خالی تھا۔ لیکن اب جیسے ہی وقت ٹیکنالوجی اچھی مزید بہتر ہو رہی ہے، لیکن ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے شہر کا ماحول جو ہے وہ مزید آبادی بڑھنے سے، ہماری سہولتیں بڑھنے سے، وہ خوبصورت ہونا چاہیے تھا لیکن وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے کہ جیسے انکروچمنٹ ہمارے جو انسپیکٹر ہیں وہ سو رہے ہیں۔ سو کیا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے پرائیویٹ بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے دفتروں کی حد تک بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آفس کی حد تک ہیں، حاضری کی حد تک ہیں، اور پرائیویٹ بندوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے کام کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ تو وہ جاتے ہیں، وہ جو ٹھیلے والا جو وہاں کا سٹال ہے جہاں پہ لگا دکان کے سامنے، پہلے تو وہ دکاندار اس سے پیسے لیتا ہے سٹال لگانے کے لیے، اس کے بعد پھر کارپوریشن اپنا معاوضہ لیتی ہے سٹال وہاں پہ سرکاری جو جگہ ہے اس پہ رکھنے کے لیے۔ تو جو سٹال لگانے والا ہے وہ دونوں طرح سے ہی پیسے دیتا ہے۔ تو اس میں سر پھر میونسپل کارپوریشن کی کیا ڈیوٹی ہے؟ سر ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد ہے
کہ شہر کو صاف رکھنا، جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے وہ تو پھر اس حساب سے ڈیوٹی دے رہے ہیں. نہیں آپ کسی بھی روڈ سے چلے جائیں، فیصل آباد کے جتنے بھی روڈ ہیں آپ جہاں سے بھی گزرنا چاہیں دیکھیں کہ آپ ہر جگہ پہ گزرنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اتنی ٹریفک. وہ ٹریفک کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ راجبا روڈ پہ چلے جائیں لنڈا بازار کے اوپر، تو لنڈا بازار انہوں کو 10 فٹ 15 فٹ کی 5 فٹ کی جگہ ملی ہے، لیکن انہوں نے آدھی سڑک روکی ہوئی ہے. یہ تو پھر گورنمنٹ سے جو ہے یہ تو پھر گھروں میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں. نہیں جی اپنے سمجھ لیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہی جے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہی جے ہیں، کیونکہ وہ تو ڈیوٹی کرتی ہے، تو یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام تنخواہ لے رہے ہیں نا. اور یہ جو انسپیکٹر ہوتا ہے اس کا کیا سر رول ہوتا ہے؟ سر اس کا رول ہوتا ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے شہر کی صفائی رکھنا، اپنے جو ناجائز تجاوزات ہیں اس کو ختم کروانا، چاہے اس میں چاہے ٹھیلا ہو، چاہے ایک مثلا کوئی اپنی پراپرٹی جو ہے سرکاری اس کا خیال رکھنا، اس کے اوپر کوئی بندہ جو دکان وغیرہ نہ بن جائے، کوئی ایسی ناجائز جو چیز نہ تیار ہو جیسے پھر دوبارہ محکمے کو ایکشن لینا پڑے. سر یہ کمشنر فیصل آباد، ڈی سی فیصل آباد، انہوں نے کیا ڈیوٹی اپنی سر انجام دینی ہوتی ہے جو کہ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ سر یہ فیصل آباد جو تیسرا بڑا شہر ہے، تو اس شہر میں لوگ ڈیوٹی کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، وہ چاہے کمشنر ہے، چاہے ڈی سی ہے، چاہے اے سی ہے، چاہے جو بھی ہے. اس لیے کہ جہاں سے جو مال پانی اکٹھا ہونا ہے نا، انہوں نے ناجائز تجاوزات کو دور کیا کرنا ہے، یہاں سے مال اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ بڑے بڑے عہدے ہی ان کو اللہ پاک نے اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کر یہ دونوں ہاتھوں سے ہمارے فیصل آباد شہر کو لوٹ رہے ہیں. جس طرح کی دکھایا جا رہا ہے کہ بالکل کہ جو سڑکیں ہیں وہ اس طریقے سے بند ہو چکی ہیں، نہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کس وقت کس طرح واردات ہو سکتی ہے، اور بہت سارے وہاں پہ جو جیب کترے ان کی بھی موج لگی ہوئی ہے. تو شاید پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ہمارے کارپوریشن والے ڈیوٹی دے رہے ہیں اسی طریقے سے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ان بازاروں میں. نہیں آپ جہاں سے بھی انشاءاللہ گزرنا چاہیں بآسانی سے، پیدل بھی نہیں گزر سکتے. اور سارے ناجائز تجاوزات کو کس طریقے سے روکا جائے؟ سب سے پہلے تو اس جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، ہماری پبلک کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم یہ اپنا ایک روزگار ایک اڈا لگا رہے ہیں، کیا وہ جگہ سرکاری ہے، کیا وہ جگہ لگانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. لیکن ہم لوگ اپنا رزق کمانے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ہم صرف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بس جگہ مل جائے. نہیں سر وہ تو بیٹھنے کے پیسے دے رہے ہیں نا، وہ تو بیٹھنے کا معاوضہ ادا کر رہے ہیں، ان کو کیا لگے کہ یہ غیر سرکاری ہے یا سرکاری ہے. اور جو ہمارے اپنا انکروچمنٹ انسپیکٹر صاحب نے جس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، ان کا کام ہے کہ اپنے شہر کو صاف رکھنا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کی ڈیوٹی ہے اپنے بازاروں میں، اپنے جو علاقے ہیں، اپنے جو ٹاؤن ہیں ان میں ان کا خیال رکھنا. یہ بڑے معصوم ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ان کو کوئی چیز کا نہیں پتہ، بس ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ کوئی نیا اڈا لگاؤ جو ہمیں پیسے نہیں دے رہا، ان کو اس چیز کا ضرور پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں پیسے نہیں آئے کیونکہ ان کی ماشاءاللہ جو اپنی پراپرٹی ہے، جو انہوں نے پرائیویٹ بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جو ڈیری ہے ان کی جو پراپرٹی ہے اس ڈیری میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کو اتنے پیسے کم ہوئے ہیں. یار کیا بات ہے، آج یہ بندہ اٹھ کے چلا گیا. ناجائز تجاوزات کو روکنے کی بجائے ہاں جی، یہ تو مزید خود ہی بڑھا رہے ہیں نا. نہیں مثلا یہ خود ہی کروا رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ خود ہی کروا رہے ہیں. اور ان کا جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کا کام تھا شہر کو صاف رکھنا، ان چیزوں کو بڑھنے نہ دینا. لیکن اس چیز پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ خود ہی آتے ہیں، یار تم ادھر لگا لو. تو سر یہ تو گنڈا گردی ہے نا. یہ گنڈے ہی ہیں، یہ سرکاری ملازم نہیں ہے، یہ گنڈے ملازم ہیں، کیونکہ یہ بھرتی ہی گنڈے انشاءاللہ گنڈا بننے کے لیے ہوتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں کہ ایک 5 سے 6 فٹ جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ بچ جاتی ہے،
اور جب وہ وہاں پہ عوام گزرتی ہے تو یقین کریں کہ وہ 2 سے 3 فٹ کی جگہ رہ جاتی ہے جہاں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. وہاں پہ بائک بھی گزرتی ہے یا رکشے وغیرہ بھی وہ بھی گزرنے ہوتے ہیں. تو بہت سارے جو ماؤں بیٹی بہنیں ہیں ان کے پاؤں جو ہے وہ بھی کچلے جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو چوٹ بھی پہنچتی ہے. اور ان کو عوام کا تو سر پھر اس حساب سے کوئی احساس نہیں ہے. سر ان کو بس اپنے جیب کا احساس ہے, اور انہوں نے بس اپنے جو وہاں پہ اڈے لگائے ہوئے ہیں ان سے شاپر لینے کا احساس ہے. ان سے شام کو رات کو دفتر جانے سے پہلے ان جو بیگ ان کے پاس آنے ہیں, فروٹ والے بیگ آ گئے, شاپر آ گیا, وہ اور مختلف جو کسی نے سٹال لگائے ہوئے ہیں, جوتے والے ہیں, وہ شاپر آ گیا. سر یہ جوڑا بہت اچھا ہے, یہ ہماری بھابھی کو بہت اچھا لگے گا, پھر وہ چیزیں مل جائیں. ہمارے جو ڈی سی فیصل آباد ہیں, میں ان کو یہ چیز کا جو آپ ویڈیو دکھا رہے ہیں اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے, کہ ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ ادھر سے گزریں تو ان کو بھی اس چیز کی نہیں ان کو احساس نہیں ہو سکتا سر, ان چیز کا احساس ہو کہ وہ وہاں سے جب گزریں تو ان کو پتہ چلے کہ جو ہمارا فیصل آباد کے 8 بازار ہیں, جو ہماری فیصل آباد کی ایک شان ہے, تو وہاں سے گزرنا, گاڑی سے کیسے گزریں, پیدل چلنا مشکل ہے. ان کا عوام کا خیال رکھیں. ہمارے 8 بازاروں میں اگر کوئی چیز سودا لینے, کوئی سامان لینے, کوئی چیز لوگ آتے کوئی بھی ہیں خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنی گاڑیاں بازار میں نہیں لے کے جا سکتے, وہ باہر کھڑی کرتے ہیں کہ اندر جانا تو گاڑی کیا کرنی ہے, پیدل جانا مشکل ہے. تو اس لیے ہمارے ڈی سی فیصل آباد کو بھی چاہیے کہ اپنے شہر کے جو تنظیمیں بن گئی ہیں, عدیل صاحب ہمارے فیصل آباد میں جو بھی برا کام کرنے کے لیے اب ہر روز نئی تنظیم پیدا ہو جاتی ہے. یار یہ فلاں تاجر گروپ ہے, یہ فلاں تاجر گروپ ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں اندرون شہر میں بالکل آپ نے یہ درست کہا کہ اندرون شہر میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے گروپس جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنی وہاں پہ حکومت چلا رہے ہیں. حکومت کیا چلا رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایک موبائل لینا ہو, غلطی سے کوئی انجان بندہ چلے جائے کچہری بازار میں, تو اس نے کہنا ہے کہ یار مجھے نوکیا کا موبائل چاہیے, تو آپ اس کو نوکیا کا گھر جا کے دیکھیں گے تو وہ انفنکس کا نکل آئے گا. ٹھیک ہے, وہ جب واپس کرنے آئے گا تو دکاندار اس کو تھپڑ رسید کریں گے اور اس کی اچھی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے, اور پولیس والے اور جو اس کے تاجر حضرات ہیں, جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں, وہ الٹا اس کو اندر دلوا دیں گے. یہ تو پھر سب جو ہیں وہ مل کے گنڈا گردی کر رہے ہیں نا. نہیں یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں. یہ تنظیم نہیں ہے, یہ گنڈا گردی ہے. جو دکان پہ بیٹھا ہے وہ بہت بڑا بدماش ہے, جو اس کے آگے ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے وہ اس سے بھی بڑا بدماش ہے, اور وہ جو پیدل چل کے سب سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے وہ ان دونوں سے بڑا بدماش ہے. اور جو کہ ہمارے انکروچمنٹ انسپیکٹر ہیں اور دوسرے تیسرے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں, یہ تو پھر سارے کے سارے بہت بڑے بدماش ہوئے. نہیں, یہ حالانکہ تنظیم کا مقصد ہے کہ یار ہم نے اس رستے کو صاف رکھنا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تنظیم ایک عبادت کی طرح ہے, جیسے سیاست ایک عبادت تھی, لیکن اب سیاست بھی ہم لوگوں نے خراب کر دی ہے, اس کا نام لینا ہی گناہ ہو گیا ہے. تو ایسے ہی ایک تنظیم تھی کہ یار ہم 4-5 بندے مل کے ایک تنظیم بنائیں اور اپنے جو معاشرہ, اپنا جو شہر ہے اس کو صاف رکھیں, اس کو ایسی چیزوں سے پاک کریں. ٹھیک ہے, وہ جو ماشاءاللہ ہماری تنظیمیں بنتی ہیں, وہ سب سے پہلے ڈیمانڈ ہی یہ ہوتی ہے کہ یار میں اڈا اتنے لانا ہے, میرا اڈا نہیں چکنا چاہیے. پھر نائب صدر صاحب آ جاندے نے کہ جناب میں تمہیں ووٹ تاں پانا ہے, یہ میرا اڈا اتنے لگے. تو جو صدر صاحب ہیں, جو کمیٹی ہے اس کی, وہ مجبوراً پھر ظاہری بات ہے انہوں نے ووٹ جو لینے ہیں انہوں نے وہ ٹھیلے لگوائے ہوتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جو ڈی سی فیصل آباد ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, آپ ان کو کیا کوئی میسج دینا چاہیں کہ جس سے ہماری عوام کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو؟ سر, میں اپنی کمشنر فیصل آباد, ڈی سی فیصل آباد اور اے سی سٹی فیصل آباد, ان سب کو ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ کو بھی سارا علم ہے ہر چیز کا, جیسے ہم کو پتہ ہے, آپ کو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے. بے شک. یہ نجائز تجاوزات کیوں ہیں, اتنی جو نجائز تجاوزات کی اتنی برمار کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, جو اتنی کھلے عام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں,
لیکن مجبور ہیں، مجھے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے، ہاں، ٹھیک ہے، بالکل، وہ ان چیزوں سے مجبور ہو کے وہاں پہ ایک دفتر کی حد تک بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس پہ آپریشن کریں گے، اس کے اوپر کارروائی کریں گے، تو ہمارے جو اپنا سیاستدان ہیں اور ہماری جو تنظیمیں ہیں پھر اس کے خلاف جو ہے بائیکاٹ کر دیتی ہیں، اور اس کے خلاف پھر نعرے بازی شروع ہو جائے گی، ان کے خلاف جلوس نکلنے شروع ہو جائیں گے، وہ مجبوراً پھر اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے۔ اچھا سر، یہ تو ہمارے 8 بازاروں کی بات تھی، جو اس کے جو کہہ لیں کہ باؤنڈری ہے ان بازاروں کی، وہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے وہ ساری کی ساری جو سڑک ہیں، روڈز ہیں، وہ سارے بند کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ہے گزرنا بھی مشکل ہوا ہے، کس طرح وہاں پہ بھی یہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، کوئی کپڑے والا بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی اپنا سامان لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو مین روڈ ہے وہ بھی بند نظر آتے ہیں، وہاں پہ بھی بڑا ہجوم نظر آتا ہے، رش نظر آتا ہے، تو یہ بھی سارے کا سارا جو کرتا دھرتا یہ بھی ان کی مہربانی ہے؟ جی یہ ان کی مہربانی ہے، کیونکہ بازار تو ایک آگے نا ان کے اندر، تو ظاہری سی بات ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ بھی تو ان کی حدود میں ہی ہے نا، ان کے جی صاحب، زیر جو انڈر ہے۔ فیصل آباد کی سٹی ہے نا، جی جی، وہ جو ہمارا بائی پاس ہے، اس کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ ہماری میونسپل کارپوریشن کے اندر، اور اس کے بعد جو ایریز بائی پاس سے باہر جائیں گے وہ ہمارے ضلع کونسل کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جو میونسپل کارپوریشن کی حدود ہے، آپ جدھر بھی شہر میں چلے جائیں، ہر سڑک، ہر کنارہ، ہر جگہ پہ ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ نجائز تجاوزات کے حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع تھا، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے یہ جو میونسپل کارپوریشن ہے، ڈی سی او فیصل آباد ہیں، اور اسی طرح انکروچمنٹ انسپیکٹر صاحب ہیں، جو یہ ان سب کی ملی بھگت کے ساتھ پورے شہر کے جو تاجر ہیں، دکان والے ہیں، یہ سارے کے سارے ملی بھگت کر کے یہ ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو راستے ہیں وہاں پہ گزرنے والے چھوٹے چھوٹے یہ جو بازار ہیں وہ بھی بند کیے ہوئے، عوام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نجائز تجاوزات کبھی بھی اس طریقے سے نہیں رک سکتی جب تک کہ ہمارے اعلیٰ افسران میونسپل کارپوریشن ڈی سی او فیصل آباد اپنی بند آنکھیں کھول نہیں لیتے، اور جتنی دیر تک یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے، اس پنجاب کو ستھرے پنجاب کا نام تو ضرور دیا گیا، لیکن جب تک یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے پنجاب کو ستھرا پنجاب بنایا جائے تب تک یہ ستھرا پنجاب نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھ رہے تھے آئینہ نیوز چینل، فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ ہاشمی، اللہ نگہبان۔